बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 27 नवंबर है, इतवार का दिन है और आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करेंगे मगवी अज़हरा केस, ज़हीर वर्सेस स्टेट केस के हवाले से कुछ नई चीज़ें, कुछ नए डेवलपमेंट्स और आने वाले दिनों में जो है वो बहुत अहमियत के हामिल दिन। ये सारा कुछ क्या है आज की इस वीडियो में इस हवाले से ज़रा आपको तफसील से बताऊंगा। आपको पता है कि जिस दिन से ये केस चला है कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। एक तो ये है कि ज़ाहिर बात है बयानिया बनाया गया और पूरा बयानिया जो है वो उस बयानिए को जो है आगे बढ़ावा देने में, उस बयानिए को बनाने में, उस बयानिए को प्रमोट करने में बाकायदा तौर पे एक सोशल मीडिया की टीम जो है जो वो इसमें पूरा किरदार अदा कर रही है और आज तक कर रही है। और बयानिया क्या था? बयानिया ये था कि जी ये एक लव मैरिज है, एक सिंपल रन अवे मैरिज का केस है। बच्ची अपनी मर्ज़ी से आई है और आकर उसने ज़हीर को जो है आकर यहाँ पे जो है वो ज़हीर से मिली है और ज़हीर ने उसके बाद निकाह किया है। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये माशरे में होता रहता है। और जब एक दफ़ा निकाह हो गया है तो उसका ख़त्म होना या उसके हवाले से बात करना गुनाह है कबीरा है और इस तरह की बातें। और साथ साथ ये भी कि इस मामले को लेकर कीचड़ उछाला गया हम सब की, मतलब मलिक आज़मी, उसकी फैमिली जो उसकी फेवर में वीडियोज़ कर रहे हैं, जो कुछ सबकी ज़ात के ऊपर कीचड़ भी उछाला गया, पता नहीं क्या क्या फतवे भी लगाए गए और क्या कुछ कहा गया। तो ये एक पूरा जो है एक पूरी गेम प्लान जो है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की गई। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जी इस केस को जितना जल्दी हो सके ख़त्म करवाया जाए और उसके लिए एक तो ये वाला प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, दूसरी तरफ अदालतों को, वकला को और पूरी एक जो है जो सिस्टम है यानी कि पुलिस वगैरह को मैनिपुलेट और उनको मैनेज करने की पूरी कोशिश होती भी रही और अब भी हो रही है। तो लेकिन बिल आखिर जो है अप्रैल से लेकर आज नवंबर जो है ख़त्म होने वाला है, तकरीबन 6 माह से ज़्यादा का वक्त हो गया कि ये मामला आहिस्ता आहिस्ता, आल दो आप लोग भी बड़े जो है लगे रहे इस केस के साथ, हम भी जुड़े रहे, आप लोगों ने भी बड़ा सब्र किया, आप लोग भी बार बार हमसे सवालात करते कि जी इतना मामला प्रोसेस स्लो क्यों चल रहा है। बिल आखिर चलते चलते वो दिन आ गए हैं कि अब अगले जो 48 घंटे हैं बहुत अहमियत के हामिल, और अगर मैं कहूँ 72 घंटे बहुत अहमियत के हामिल है तो वो शायद गलत ना होगा। आज की इस वीडियो में आपको थोड़ा इस हवाले से बताएंगे कि होने क्या जा रहा है। दो चीज़ें बड़ी अहम है। वो ये है कि एक तो आज 27 है, 28 यानी सोमवार का दिन और 29 यानी मंगल का दिन। मंगल का दिन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मंगल वाले दिन जो है वो इन 4 मुल्ज़िमान जो मौजूद हैं, जो कि ज़मानत पर हैं, जो पुलिस के हाथ लग गए लेकिन वो गिरफ़्तार होने के बाद जो निकाह खान और गवाह है उनकी बाद में ज़मानत हुई। लेकिन ज़हीर और शबीर क्योंकि लकी हैं, ज़हीर और शबीर की वालदा जो है वो कॉन्टेक्ट्स वाली हैं, ज़हीर और शबीर जो है उनके अपने पास भी ज़ाहिर बात है ज़राए हैं, ज़हीर और शबीर के पीछे भी कुछ लोग हैं, उन्होंने उनको कुछ ही अरसा जो है वो जेल में रहने दिया और उसके बाद उनकी ज़मानत हो गई और वो ज़मानत के ऊपर है। ये लोग जो है वो आ रहे हैं, जो कोर्ट्स की हेयरिंग है उनको भी अटेंड कर रहे हैं। लेकिन होने क्या जा रहा है? होने ये जा रहा है कि एक बयानिया जिसका मैंने आपको शुरू से जिक्र किया था, वो जो बयानिया बनाया गया उस बयानिए का जो है वो ख़ात्मा होने जा रहा है 29 वाले दिन। 29 वाले दिन ख़ात्मा कैसे होगा? बयानिया बनाया गया कि जी बच्ची जो है वो अपनी मर्ज़ी से आई, बयानिया बनाया गया कि जी बच्ची का निकाह हुआ है, बयानिया बनाया गया कि जी ज़हीर और शब्बीर बहुत मासूम हैं, यतीम बच्चे हैं, गरीब हैं, वालिदैन की यतीम, वालिदैन की बेवा हैं और ये जो है मतलब इनसे अच्छे लोग शायद लाहौर में और कोई नहीं थे। तो ये सारा बयानिया जो है एक तरफ बनाया गया। दूसरी तरफ अली काज़मी का पॉइंट ऑफ व्यू था कि जी बच्ची को बहलाया फुसलाया गया है, बच्ची को वर्गलाया गया है, बच्ची को बाकायदा कराची से लोन, जिसकी हकीकत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलती गई। 29 वाले दिन फ़र्द जुर्म आयद करने की अदालत ने तारीख़ लिखी। फ़र्द जुर्म क्या होता है? फ़र्द जुर्म यही होता है कि जी बाकायदा तौर पे चार्ज शीट जो है वो पढ़ कर सुनाई जाती है। मुल्ज़मान चारों को खड़ा किया जाएगा, अदालत के अंदर जो है उनको बताया जाएगा कि जी आपके ऊपर जो केस बनाया गया है वो केस ये है। बच्ची को आपने अगवा किया, कराची से लेने आप खुद आए थे, आप इतराफ़ कर चुके हैं, अपने बयानात में आप बता चुके हैं कि जी हम लोग कराची में मौजूद थे और आपकी मौजूदगी जो है वो CDR से और दूसरी चीज़ों से प्रूव भी है। अच्छा, उसके बाद उनको बताया जाएगा कि जी बच्ची को आपने अगवा किया और उसमें बहलाया फुसलाया भी, ये वाला वाक़या भी बताया जाएगा। और उसके अलावा ये भी बताया जाएगा कि जी आपने पुलिस से बचने के लिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग की आपके ऊपर दफ़ा लगी हुई है कि आपने इस बच्ची को जो बहलाया फुसलाया था, अगवा किया था, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस भी आपके ऊपर है। एक तो एक सूबे से दूसरे सूबे ले गए और शायद उससे आगे भी ले जाते रहे और उसके अलावा शायद मुल्क से बाहर भी ले जाना चाहते थे, जो भी है उसके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं। उसके अलावा ये कि आपने पुलिस आपको, अदालत आपको बार बार बुलाती रही, पुलिस आपको जा बजा जगह जगह ढूंढती रही, छापे मारती रही और आपने
اور آپ کے سہولت کاروں نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایک پلان کے تحت، ایک منصوبہ بندی کے تحت پولیس کو چکمہ دیا، عدالتوں سے جھوٹ بولا، اور آپ 2 سے 2.5 ماہ تقریباً جو ہے وہ بچی کو لے کر ملک کے مختلف حصوں میں اور مختلف صوبوں میں پھرتے رہے، پولیس کے ہاتھ نہیں آئے۔ بالآخر پولیس نے آپ کو چشتیاں بھاول نگر سے جو ہے وہ بچی کو ریکور کروایا، اور بچی کو ملزم ظہیر سے ہی ریکور کروایا۔ یہ بھی ظاہری بات ہے، وہ چیز پروو ہے اور وہ چیز سب کو پتہ ہے، آن دا ریکارڈ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو بھی معاملات ہوئے، جتنے بھی معاملات ہوئے، وہ باقاعدہ طور پہ اس فرد جرم میں پولیس فائل کی صورت میں جو ہے ایک پوری ڈیٹیل ہوتی ہے، اور اس ڈیٹیل میں سارا کچھ لکھا جاتا ہے، اور اس میں بتایا جاتا ہے ملزم کو کہ آپ کے اوپر فلاں فلاں دفعہ کے تحت جو ہے یہ الزامات ہیں، اور آپ جو ہے اس چیز کے ملزم ہیں، اور آپ کے اوپر یہ الزامات ہیں، اور آپ بتائیں کہ کیا آپ ان کا اعتراف کرتے ہیں یا آپ اس کا کیس چلائے گا، ٹرائل چلانا چاہتے ہیں، جو بھی ہے۔ بہرحال ملزم ہمیشہ صحت جرم سے، جیسے میں آپ کو مختلف ویڈیو میں بتاتا ہوتا ہوں کہ جتنے بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں، کوئی ملزم عدالت میں کھڑے ہو کر یہ اعتراف نہیں کرتا، چاہے اس نے سب کی آنکھوں کے سامنے کوئی قتل ہی کیوں نہ کیا ہو، وہ یقینی طور پر عدالت میں کبھی بھی نہیں کہتا۔ آخر وہ کیس لڑتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس سے انکار کر رہا ہوتا ہے، تو وہ عدالت میں ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ جی میں اس سے انکار کرتا ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور جو میرے خلاف کیس بنایا گیا ہے یہ غلط بنایا گیا ہے، میں اس کو لڑنا چاہتا ہوں، میں آگے اس کو۔ تو اس کے بعد ٹرائل جو ہے وہ ہوتا ہے، اور کیس کے ٹرائل میں وہی ہوتا ہے کہ پھر پروزیکیوشن جو ہے، یعنی علی کاظمی کے وکیل، پروزیکیوشن، دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اپنا کیس پروو کرتے ہیں، اپنے کیس کو جو ہے اس کے حق میں ثبوت لاتے ہیں، اس کے حق میں گواہ لاتے ہیں، چیزیں لاتے ہیں، اور جو ملزمان ہوتے ہیں وہ اپنے دفاع میں جو ہے وہ ان کے وکلاء آتے ہیں، وہ پھر چیزیں پیش کرتے ہیں، مختلف عدالتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، جو وہ گواہان آتے ہیں ان کو پرجرا کرتے ہیں، پھر جواب، مطلب ایک پروسیس ہے، جیسے ہم آپ کو پہلے بتاتے رہتے ہیں کہ ایک لمبا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز بہت جو حوصلہ افزا ہے یا پوری امید ہے، وہ یہ ہے کہ کیس کے ٹرائل چلنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جلد یا بادیر اس کیس کا اب فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ظہیر نے اچھا کیا، ظہیر نے برا کیا، ظہیر نے صحیح کیا، ظہیر نے غلط کیا، بچی اغوا ہوئی نہیں ہوئی، بچی کو ہیومن ٹریفکنگ کے لیے اغوا کیا گیا، زیادتی ہوئی نہیں ہوئی، سب کچھ وہ اس کیس میں جب ٹرائل چلے گا تو وہ باقاعدہ طور پر اس میں ٹرائل میں آئے گا، اور اس کے بعد عدالت دونوں طرف کے جو وکلاء ہیں، دونوں طرف کے جو گواہان ہیں، دونوں طرف سے پیش کیے گئے ثبوت اور اپنے دفاع میں پیش کیے جو آرگومنٹس ہیں، ان کو سننے کے بعد عدالت جو ہے وہ بالآخر ایک فیصلہ سناتی ہے۔ وہ فیصلہ کسی کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کسی کے حق میں بھی ہو سکتا ہے۔ ججز جو ہیں وہ ہمیشہ قانون کے مطابق، ججز جو ہیں وہ ہمیشہ چیزوں کو، حقائق کو، ثبوتوں کو، گواہان کو، سب کو لینتھ میں سن کے، باقاعدہ طور پہ بڑی ڈیٹیل میں سن کر فیصلے کرتے ہیں، اور وہ فیصلہ جو ہے اس لیے حوصلہ افزا کہہ رہا ہوں کہ بالآخر آج نہیں، 2 ماہ بعد نہیں، 6 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، 3 ماہ بعد، جب تک کہ کوئی بڑی کورٹ، ہائر کورٹ اس کو ٹائم بار نہ کر دے کہ جی اتنے عرصے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، تو جو ٹرائل کورٹ ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد، جتنے جلدی مناسب ہو سکتا ہے، وہ اس کیس کو ختم کرتی ہے، اور بالآخر کوئی نہ کوئی سزا یا بری جو بھی ہے وہ ایک فیصلہ سنا دیتی ہے۔ تو یہ پہلی سٹیج میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو بیانیہ بنایا گیا، جو سب چیزوں کو جھٹلایا گیا، جو علی کاظمی نے باتیں کی، ان کو جو ایک پروپیگنڈے کے ذریعے کہا گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کو پروو ہونے جا رہا ہے 29 والے دن، کیونکہ 29 والے دن باقاعدہ طور پہ عدالت میں یہ بتا دیا جائے گا کہ جی آپ کے اوپر یہ کیس ہے، آپ لوگوں نے یہ کچھ کیا ہے، اور جو چیزیں ریلیونٹ ڈاکومنٹس ان کے مطابق آپ لوگ اس چیز کے ملزم ہیں، اور آپ لوگ نے یہ کیا تو آپ اس کے اوپر۔ بہرحال یہ ایک ٹرائل کا پروسیس شروع ہو جائے گا، اور جو بہت حوصلہ افزا ہے کہ فیصلہ کسی کے حق میں آ سکتا ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، اور اٹ ول ٹیک سم ٹائم، اور ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ جو بھی معاملہ ہے۔ لیکن وہ جو بیانیہ بنایا گیا وہ بیانیہ اب ختم ہو۔ دوسرا معاملہ ہے پولیس کو مینیج کرنا۔ پہلے دن سے یہ لوگ شاطر ہیں، پہلے دن سے یہ لوگ بڑے تیز ہیں۔ بابر سلیم بھائی ایک CDR لے آئے تھے، بلکہ کچھ لوکیشنز لے آئے تھے آپ لوگوں کے سامنے، جس میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا تھا بچی کو کراچی سے لاہور لے جایا گیا، اور جن راستوں کا انتخاب کیا گیا، جس طریقے سے موبائل کی سم میں بدل کے یہ سارا معاملہ کیا گیا، اسے بڑا واضح ہو گیا کہ یہ لوگ منصوبہ بنانے میں جو ہے وہ بڑے تگڑے ہیں۔ ان لوگوں کے جو سہولت کار ہیں، جو ان کو مشورے دینے والے ہیں، وہ اچھے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، اور وہ ان کاموں کے ماہر ہیں، وہ اس سے پہلے یہ کام کرتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ چیزیں واضح ہیں۔ مطلب ہم بات اس وقت کرتے ہیں جب چیزیں ریکارڈ پہ آ چکی ہوں، چیزیں سب کے سامنے ہوں، جو نظر آ رہی ہوں۔ تو ان لوگوں نے جو منصوبہ جو ہے بنایا تھا اور بچی کو لے گئے، اور یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں انہوں نے نہ صرف اپنی چلاکی کی بلکہ پولیس کو بھی مینیج کیا، ظاہری بات ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ شوکت چہانی ہو، چاہے وہ سعید رند ہو، چاہے وہ اس سے پہلے کے جتنے بھی لوگ ہوں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ آج تک، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروں آج تک، وہ ہم کہتے اس لیے ہیں کہ نظر آ رہا ہے،
صاف طور پہ واضح نظر آ رہا ہے کہ پولیس کس طرح ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کراچی میں. سندھ کی پولیس پورا فیسیلیٹیشن فراہم کر رہی ہے. تو بہرحال اور اس میں ان کی جو موجودہ جو اپنی ان کی حقیقی والدہ ہیں اور جو ان کی امی ہیں دوسری جو سوشل میڈیا والی امی ہیں, ان دونوں نے اہم کردار ادا کیا ہے. تو بہرحال ان کی جو اوریجنل والدہ ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے نور بی بی, جو کہ اس کیس میں اشتہاری بھی ہیں, اور اطلاعات ہیں کہ شاید وہ کراچی میں موجود ہیں. ان اطلاعات کو ظاہری بات ہے مختلف ہمارے دوستوں نے رپورٹ کیا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ کچھ بھی ہو جائے تعلقات تو ان کے اچھے ہیں. اس نے تو گرفتار ہونا تھا لیکن ظاہر ہے سعید رین صاحب نے نہیں جانا پنجاب, اور وہ پنجاب گئے بھی نہیں, اور انہوں نے عدالت میں جھوٹ بھی بولا کہ میں پنجاب گیا تھا. لیکن آئی ڈونٹ نو, کہا یہی جا رہا ہے کہ شاید وہ وہاں پہ موجود ہے, وہ پولیس کے ساتھ رابطے میں بھی ہے, وہ مختلف لوگوں سے ملاقات بھی کر رہی ہے. اس کی کوشش بھی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے بیٹوں کے حق میں یا اپنے معاملات کو اپنے بیٹوں کی فیور میں جو ہے وہ مینیج کرے. یہ اطلاعات ہیں, یہ خبریں ہیں, ناٹ کنفرمڈ, بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ ظاہر ہے اگر وہ وہاں پہ ہوئی اور پولیس میں اگر کچھ ظاہری بات ہے جو کہ نہیں ہے تو میرے خیال سے پولیس کو اس کو گرفتار کرنا چاہیے تھا. اور عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جس صوبے کا جو ملزم ہے وہ اس صوبے میں اتنی بہادری سے چلا جائے اور اس کو پتہ ہو کہ جی میں وانٹڈ بھی ہوں اور مجھے گرفتار کر کے جب تک کہ سہولت کار موجود نہ ہوں اور اس کو پتہ ہو کہ میں اگر جاؤں گا بھی صحیح تو میرے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. بہرحال یہ آنے والے, اور ایک اور بات 29 کے علاوہ 30 تاریخ یہ ہے کہ جی 30 تاریخ کو بھی ملاقات والی جو ظہیر نے درخواست دی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں, اس کے حوالے سے بھی ہیئرنگ ہے, اور اس پر یہی ہے, امید یہی ہے کہ جی ہائی کورٹ جو ہے جب ایک شخص پر فرد جرم عائد ہو جائے گی کہ اس شخص نے اغوا کیا ہے بچی کو, تو میرے خیال سے وہ جو اس کی ہے اپنا ملاقات والی درخواست وہ بھی امید ہے فارغ ہو جائے گی. بہرحال یہ 2-3 چیزیں تھیں جو آج کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اگلے آنے والے 48 سے 72 گھنٹے جو ہے بہت اہمیت کے حامل ہیں. انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بھی جو ڈیولپمنٹس ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. اللہ پاکستان کا حامی ناصر, اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نصب و نابود کرے, ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے, مظلوموں کو انصاف ملے. اپنی دعا میں یاد رکھا کریں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.